قدیم زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کے 12 بیٹیاں تھیں، یعنی 12 شہزادیاں۔ ان کی خوبصورتی کا کیا کہنا تھا، سب کی سب ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ بادشاہ نے ان کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کو ایک حیران کن راز کا پتہ چلا کہ شہزادیاں رات بھر رقص کرنے کے لیے جاتی ہیں، مگر کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ کہاں جاتی ہیں۔ بادشاہ سلامت بہت پریشان تھا۔ اس نے قلعے کے سب دروازے بند کروا دیے تاکہ شہزادیاں باہر نہ جا سکیں، لیکن اس کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ وہ بہت پریشان تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو کوئی شہزادیوں کے رقص کا پتہ لگائے گا اسے اپنی پسندیدہ شہزادی سے شادی کرنے کا موقع ملے گا، اور وہ میرے مرنے کے بعد بادشاہ بھی بنا دیا جائے گا، اور اگر وہ 3 دن میں اس کا راز کا پردہ فاش نہ کر پایا تو اسے موت کی سزا دی جائے گی۔ یہ خبر ریاست میں ہر طرف پھیل گئی۔ ایک شہزادہ آیا جو رقص کے راز کا پتہ لگانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، میں آپ کے پڑوسی ریاست کا شہزادہ ہوں اور شہزادیوں کے رقص کا پتہ لگانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد اسے شہزادیوں کے کمرے میں ساتھ والا کمرہ سونے کے لیے دیا گیا۔ شہزادیوں کے کمرے کا دروازہ کھلا رکھا گیا اور شہزادے کا پلنگ ایسے رکھا گیا کہ وہ ساری رات ان پر نظر رکھ سکے۔ رات کو شہزادیاں اس کے لیے شربت لے کر آئیں، جس کو پیتے ہی اسے نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شہزادیاں رقص کر کے واپس آ چکی تھیں۔ تینوں دن ایسے ہی چلتا رہا۔ چوتھے دن جب شہزادہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو اس کے پاس بادشاہ کے سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ بادشاہ نے اسے موت کی سزا دے دی۔ یوں ہی بہت سے لوگ آئے لیکن سب ناکام رہے۔ پھر ایک دن ایک زخمی سپاہی اپنی قسمت آزمانے میں بادشاہ کی ریاست کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک بڑھیا ملی۔ سپاہی نے بڑھیا کی مدد کی۔ بڑھیا نے بدلے میں اسے ایک پوشاک دی اور کہا کہ یہ پہن کر تم کسی کو نظر نہیں آؤ گے، اور یہ بھی بتایا کہ جو جوس شہزادیاں تمہیں دیں وہ مت پینا۔ سپاہی بادشاہ کی ریاست میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا اور اسے بھی شہزادی کے رقص کا راز معلوم کرنے کے لیے 3 دن دیے گئے، اور پھر رات کو بڑی شہزادی اس کے لیے جوس لے کر آئی۔ سپاہی بہت ذہین تھا۔ اس نے جوس پی تو لیا مگر نگلا نہیں، کیونکہ اس نے منہ میں سپنج رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی شہزادی کمرے سے باہر نکلی اس نے سپنج منہ سے نکالا اور سونے کی اداکاری کرنے لگا۔ شہزادیاں اس کو سوتا دے کر خوش ہوئیں اور رقص کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سب سے بڑی شہزادی نے اپنا پاؤں زور سے اپنے پلنگ پر مارا تو وہ زمین دوز ہو گیا، اور پھر ساری شہزادیاں اس خفیہ دروازے سے نیچے اتر گئی۔ سپاہی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑھیا کی دی ہوئی پوشاک پہن لی اور ان کا پیچھا کرنے لگا۔ آدھا راستہ اترنے کے بعد چھوٹی شہزادی کو شک ہوا کہ شاید کوئی اس کے پیچھے ہے، مگر پوشاک کی وجہ سے سپاہی کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ سب سے خوبصورت حصے میں پہنچ گئی جہاں درختوں پر لگے پتے چاندی کے تھے۔ سپاہی نے ثبوت کے لیے ایک پتا توڑ لیا۔ اس کے توڑتے ہی ایک زوردار آواز آئی جس سے سب ڈر گئے۔ آگے سب پتے سونے کے تھے۔ سپاہی نے ایک سونے کا پتا بھی توڑ لیا اور آگے جا کے ایک بیڑا بھی ثبوت کے لیے لیا۔ پھر سب شہزادیاں ایک جھیل کے کنارے پہنچ گئی جہاں 12 شہزادے ناؤ کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر ایک شہزادے ایک ایک شہزادے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سپاہی چھوٹی شہزادی کے ساتھ بیٹھا رہا اور سب جھیل کے دوسرے کنارے پہنچ گئے جہاں ایک عالیشان قلعہ تھا، اور وہاں ساز بج رہے تھے اور اس کی ذہن پر سب شہزادیاں رقص کرنے لگے۔ صبح 3 بجے تک یہ سب چلتا رہا جب تک ان کے جوتوں میں چھید ہو گئے، اور پھر سب واپس آ گئے اور سپاہی بھی جلدی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں جا کر سو گیا کہ کسی کو شک نہ ہو۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ سپاہی ان کا تعاقب کرتا رہا اور ثبوت بھی لاتا رہا، اور ان سے پہلے ہی آ کر سو بھی جاتا۔ یوں کسی کو شک بھی نہیں ہوا۔ جب فیصلے کی گھڑی آئی تو بادشاہ نے سپاہی کو بلایا۔ سپاہی نے کہا، عالیجاں، سبھی 12 شہزادیاں اپنے کمرے سے زمین دوڑ سرنگ سے جاتی ہیں جہاں ایک قلعہ ہے۔ اس نے ثبوت بھی دکھائے۔ شہزادیوں نے یہ سب مان لیا۔ بادشاہ نے اس سپاہی کو خوب انعام سے نوازا اور پوچھا، میری کس بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اور اس سپاہی نے سب سے بڑی شہزادی کو پسند کیا، اور پھر دونوں کی شادی دھوم دھام سے کر دی گئی۔
اس کے بعد بادشاہ سلامت نے اعلان کیا کہ میری وفات کے بعد میرا داماد اس سلطنت کا بادشاہ بنے گا، اور پھر سبھی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہاں پر ان 12 شہزادیوں کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ آپ کو ان 12 شہزادیوں کی کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور میرے YouTube چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔